اعتکاف کے متعلق کچھ دینی مسائل بیان کر رہے تھے، اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ اعتکاف کرنے والے نے کچھ کام کرنے کا اہتمام کرنا ہوتا ہے اور کچھ کاموں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ بندہ جب اعتکاف کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے گھر اور اللہ کے در پر آ کے ڈیرا ڈال دیتا ہے تو کل میں نے عرض کیا تھا اس کا اصل مقصد ہوتا ہے لیلۃ القدر کو پانا، اور باقی سب طرف سے ہٹ کر کٹ کر صرف اللہ تبارک و تعالی سے اپنا دلی قلبی تعلق جوڑنا، یہ اس کا چند دن کا کورس ہوتا ہے تاکہ میرے دل کا لگاؤ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اطمینان والا بن جائے۔ اس کے لیے اہتمام کرنا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مخلوق سے الگ رہا جائے۔ مسجد کے اندر کئی بندے اعتکاف میں ہوں، اب کہیں کہ ہم ہیں تو سارے ہی معتکفین، لہٰذا آپس میں گپیں لگاتے رہیں، آپس میں مختلف باتیں کرتے رہیں، جو دین کے تعلیم اور تعلم سیکھنے سکھانے کے علاوہ ہوں تو یہ ساری چیزیں ان کے اس عمل کے خلاف ہیں اور ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس لیے اس سے اعتکاف کی حالت میں چاہے گھروں میں مستورات ہوں تب بھی ان کو بچنا ہے، اور اگر مسجد کے اندر مرد حضرات ہوں تب بھی ان کو بچنا ہے کہ بلا فائدہ آپس کا اختلاط نہ ہو۔ اسی وجہ سے مسجد کے اندر مردوں کے لیے الگ الگ خیمے کی طرح کپڑے کا پردہ بنایا جاتا ہے تاکہ توجہ منتشر نہ ہو۔ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، کھلی فضا ہوگی مسجد میں تو اس سے بھی توجہ منتشر ہوتی ہے۔ جب کپڑا ہوگا سامنے اب محدود ایریا کے اندر اور کچھ نظر نہیں آئے گا بندے کو، تو اب یکسوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی طرف۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں ہر سال کا معمول یہی آتا ہے کہ آپ کے لیے مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ خیمہ لگایا جاتا تھا، باقاعدہ پردہ بنایا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اندر ہی رہتے تھے، سوائے اس کے کہ نماز کے لیے یا کسی ضرورت تعلیم کے لیے باہر تشریف لاتے تھے۔ اعتکاف کی حالت میں جس وقت بندہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے تو کئی سارے تقاضے درپیش ہوتے ہیں، تو ان تقاضوں میں سے جو تقاضے ضرورت ہیں، چاہے وہ شرعی ضرورت ہیں یا وہ جسمانی ضرورت ہیں، ان کے لیے تو مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، لیکن ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ضرورت کے نام پہ انسان نکلا تو پھر گھنٹوں غائب رہا، بلکہ ضرورت بقدر ضرورت ہے۔ پیشاب کرنا ضرورت ہے، پاخانہ ضرورت ہے، وضو کرنا ضرورت ہے، اگر غسل فرض ہو گیا اللہ نہ کرے تو پھر بھی اس کے لیے جانا ضرورت ہے۔ اب یہ ہیں ضرورتیں۔ اس کے علاوہ کپ یہاں رکھا ہے، چلو میں کپ دھو کے آتا ہوں، اب وہ اعتکاف والا جا رہا ہے ٹوٹیوں پر کپ دھونے کے لیے، بولو جی میں آپ کے لیے پانی لے کے آتا ہوں، وہ جا رہا ہے اعتکاف والا پانی لینے کے لیے۔ یا اسی طریقے سے صفائی کا غسل ہے، ٹھنڈا کا غسل ہے، روزانہ غسل خانے میں گیا ہوا ہے غسل کرنے کے لیے، کپڑے تبدیل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے غسل خانے میں، تو اس طرح کی صورتوں سے پھر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نہ شرعی ضرورت ہیں اور نہ جسمانی ضرورت ہیں۔ اس کے لیے انسان کو مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو آج کل کی ہماری طبیعتیں ہیں وہ نازک ہو چکی ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ 10 دن غسل نہیں کرتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کی طبیعتیں برداشت کرتی تھیں۔ آج کل اگرچہ شرعی ضرورت پیش نہ آئے، غسل فرض نہ ہو، لیکن 8 دن 9 دن 10 دن غسل نہ کرنا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اور اس سے اچھا خاصا بندہ صحت مند بھی بیمار پڑ جاتا ہے اور جسم سے تعفن بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے اب اتنی نرمی اسی حالت کی وجہ سے دی گئی ہے کہ غسل خانے میں پہلے سے سامان غسل تیار رکھا ہوا ہو، اور غسل خانہ بھی کوشش کرے ایسا ہو کہ جس میں وہاں
واش روم وغیرہ کا انتظام بھی، سہولت بھی اسی کے اندر ہو، اور بندہ اس وقت جائے جب واقعتاً اس نے واش روم پیشاب پخانہ کرنا ہے یا وضو نیا کرنا ہے، اور یہی مقصود ہو مسجد سے نکلنے کا کہ میں نے پیشاب کرنا ہے یا میں نے وضو کرنا ہے، واقعتاً اس کی ضرورت درپیش ہو، صرف بنائی نہ جائے، اور پھر اس کے لیے جا کے وہاں سہولت پہلے سے میسر ہے، انتظام پہلے سے موجود ہے، دوسرے ساتھیوں نے بھائیوں نے کر کے رکھا ہوا ہے، اب یہ جاتا ہے جتنی دیر میں اس نے باہر جا کر کے وضو کرنا تھا، جتنی دیر میں اس نے وہاں واش روم کرنا تھا، اتنی دیر میں یہ غسل کر لیتا ہے تو غسل میں وضو بھی ہو جاتا ہے۔